اور تیسرا اور آخری کردار جو ہمیں ادا کرنا ہے، شکر اور نیکیوں کی قبولیت کی دعا کے بعد نیکیوں کی حفاظت کرنا ہے۔ نیکی ہونے کے باوجود بھی ضائع ہو جاتی ہے، یاد ہے آپ کو؟ نیکی ہونے کے بعد بھی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے، وہ اجر کا مستحق نہیں بن پاتی۔ اور اس کے لیے آپ کو دو کام کرنے ہیں۔ پہلا کام حقوق العباد ادا کرنا ہے، نیکی کرنے کے بعد بندوں کا حق ادا کرنا ہے۔ اور تیسرا کام جو نیکی کی حفاظت میں آتا ہے، دوسرا کام وہ ہے اپنی تنہائیوں کی حفاظت، اپنی تنہائیوں کی حفاظت۔ دیکھیے سامن مومن بن جاتا نا بڑا آسان ہے، سامنے متقی دکھانا بڑا آسان ہے، لیکن تنہائی میں مومن بننا یہ بہت مشکل کام۔ حقوق العباد کی حفاظت کا خیال کیسے رکھنا ہے وہ دیکھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اچھا یہ جو چیز میں بیان کرنے جا رہا ہوں اس میں اکثر لوگ جا کر ناکام ہو جاتے ہیں۔ نیکی تو کر رہے ہیں، اچھی نیکی ہو رہی ہے، لیکن نیکی کی حفاظت نہیں کر پاتے، حقوق العباد نہیں ادا کر پاتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے پوچھا، اتدرون ما المفلس؟ بارہا آپ نے حدیث سنی ہے، آج پھر سن لیجئے کہ مجھے یہ بتاؤ کہ مفلس کسے کہتے ہیں، غریب کسے کہتے ہیں؟ تو صحابہ کرام کا جواب کیا تھا؟ المفلس فینا من لا درہم لہ ولا متاع، کہ ہمارے درمیان مفلس غریب اس کو کہتے ہیں جس کے پاس دینار بھی نہ ہو، جس کے پاس درہم بھی نہ ہو۔ من لا درہم لہ ولا متاع، جس کے پاس درہم نہ ہو اور جس کے پاس متاع نہ ہو، سامان نہ ہو۔ دو چیزیں صحابہ نے بیان کی، درہم اور سامان، یہی دو چیز ہوتی ہے۔ کیسے؟ درہم ہے یعنی پیسہ ہے تو جا کر سامان خرید کے اپنی غربت ختم کر سکتا ہے، اور اگر درہم نہیں ہے سامان ہے تو سامان بیچ کر اپنی غربت ختم کر سکتا ہے۔ بالکل صحیح جواب تھا، ہمارا اور آپ کا بھی یہی جواب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بات تو صحیح ہے تمہاری کہ ہمارے سماج میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے ماحول میں اسی کو غریب کہتے ہیں جس کے پاس پیسہ اور سامان نہ ہو، لیکن میری امت کا غریب وہ ہوگا، ان المفلس من امتی، میری امت کا غریب وہ ہوگا، یاتی یوم القیامتی، جو قیامت کے دن آئے گا۔ اچھا اس سے پہلے آپ رک کر یہ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کی غربت کو قیامت کی غربت سے جوڑا، یہاں کی مفلسی کو قیامت کی مفلسی سے جوڑا۔ کیسے جوڑا؟ کہ یہ جو مفلسی ہے دنیا کی، اس میں دو باتیں ہیں، یہ مفلسی کبھی نہ کبھی ختم ہو جائے گی، کبھی نہ کبھی ختم ہو سکتی۔ دیکھیے آج اگر کوئی غریب ہے تو امکان موجود ہے نا اس کے امیر ہونے کا، ہے کہ نہیں امکان موجود؟ کل کمائے گا، محنت کرے گا، امیر ہو جائے گا۔ اور اگر نہیں بھی امیر ہوا تو موت آ کر اس کی غربت کو تو ختم کر دے گی کہ نہیں کر دے گی؟ تو یہ غربت عارضی ہے، ٹیمپریری، عارضی طور پر یہ غربت ہے مفلس جو کبھی ختم ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک اور غربت ہے جو کبھی ختم نہیں ہونے والی، فرمایا ان المفلس من امتی، میری امت کا مفلس وہ ہوگا، یاتی یوم القیامتی، جو قیامت کے دن آئے گا، بصلاۃ وصیام وزکات۔ غور سے دیکھیے گا، یہ تین بنیادی نعمتیں عبادت لے کر آئے گا، نیکیاں لے کر آئے گا، بصلاۃ نمازیں، وصیام روزے، وزکات اور زکات، تین بڑی نیکیاں لے کر آیا، مالدار ہوا نا، نیکیاں لے کر آیا۔ لیکن اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں؟ یاتی یوم القیامتی ویاتی قد شتم ھذا وقذف ھذا واکل مال ھذا وسفک دم ھذا وضرب ھذا، 5 گناہ ساتھ میں لے کر آئے گا۔ اب ان پانچوں کا تعلق کس سے ہے وہ دیکھیے، ان 3 نیکیوں کا تعلق کس سے ہے اور ان 5 گناہوں کا تعلق کس سے؟ فرمایا آئے گا ویاتی قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے کر آئے گا، اس کا تعلق انسان کی عزت سے۔ قد شتم ھذا، کسی کو گالی دے کر آئے گا، اس کا تعلق بندے کی عزت سے۔ وقذف ھذا، کسی پر الزام لگا کر، جھوٹا الزام لگا کر آیا ہوگا، زبان کا غلط استعمال کر کے، اس کا تعلق بھی انسان کی عزت سے، بندے کی عزت سے۔ وقذف ھذا واکل مال ھذا، کسی کا ناحق مال کھا لیا ہوگا، ہڑپ لیا ہوگا، اس کا تعلق انسان کے حق یعنی مال سے ہے۔ وَأَكَلَ مَالَ هَذَا وَسَفَكَ دَمَ هَذَا، کسی کا ناحق خون بہایا ہوگا، قتل کیا ہوگا۔ آج جھگڑوں میں، فساد میں قتل کرتا ہے انسان،
جھگڑا ہوا, کچھ مار پیٹ ہو گئی, گالی گلوچ ہوگا, قتل کر دیتا ہے. وَسَفَكَ دَمَ هَذَا, کسی کا خون بہائے گا, اس کا تعلق کس سے؟ بندے کی جان سے ہے. اور آخر میں وَضَرَبَ هَذَا, اور کسی پر ہاتھ اٹھایا ہوگا, مارا ہوگا. یہ بندے کے جسم سے اس کا تعلق ہے. یہ 5 گناہ جو آپ کو نظر آ رہے ہیں, ان 5 گناہوں کا تعلق کس سے ہے؟ بندوں کے حق سے ہے. کہیں آپ کو نظر آیا, کہیں رب نظر آیا اس میں, کہیں اللہ نظر آیا؟ نہیں, ان 5 کا تعلق بندوں کے حق سے. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کا غریب یہ ہوگا جو نماز, روزے, زکوٰۃ لے کر آنے کے بعد یہ 5 چیزیں بھی لے کر آئے گا, لیکن کیا ہوگا؟ اللہ رب العالمین سب کو جگہ کھڑا کرے گا. یہ نمازی صاحب کھڑے ہیں, یہ زکوٰۃ دینے والے, روزہ رکھنے والے, یہاں وہ کھڑے ہیں جن کو گالیاں دی گئی, یہاں وہ کھڑے ہیں جن پر الزام لگایا, یہاں وہ کھڑے ہیں جن کا مال ہڑپا گیا. مال ہڑپنے کی الگ الگ شکلیں ہیں, مال ہڑپنے کی الگ الگ شکل ہے. ایک شکل یہ نہیں بے ایمانی کی طرح مال کسی کا ہتھیا لیا, ڈاکہ ڈال دیا اور چوری کر لیا, یہ ایک شکل ہے. ایک شکل یہ میراث میں حصہ نہیں دیا, زمین غلط طریقے سے ہڑپ لیا, بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا ہے, ماں کا حصہ نہیں دے رہا ہے, بہنوں کو کچھ اور دے کے حصہ نہیں دے رہا ہے. یہ وراثت میں جو ہے نا, یہ بھی مال ہڑپنا ہے. اور اسی طرح مارنے کی جو کیفیت ہے, جو مارا جاتا ہے, میں ہمیشہ بیان کرتا ہوں کہ مارنے کی 2 چیزیں آتی, کسی پر ہاتھ اٹھانا. ایک تو ظلماً آپ کسی پر ہاتھ اٹھا رہے ہیں, مار رہے, میں طاقتور کو مار رہا ہوں. لیکن ایک ہاتھ اٹھانا کیسا ہے؟ آپ کو کسی نے مارا, آپ کو کسی نے گالی دی اور آپ نے بدلے میں اسے مارا, اور اگر آپ کو اس نے 1 مارا تھا, آپ نے 4 مار دیا, 2 مار دیا, یہ وَضَرَبَ هَذَا اس میں آتا ہے. بدلہ لینے میں بھی آپ کو اسلامی اصول اپنانے پڑیں گے. بدلہ لینے کے جتنا مارا ہے آپ کو اتنا ہی مارنا ہے. آپ کے پاس کوئی پیمانہ ہے مارنے کا؟ ٹیمپریچر ہے, کتنے ٹیمپریچر سے مارا تھا اتنے ٹیمپریچر سے ماروں گا؟ کوئی پیمانہ نہیں میرے بھائی. بدلہ لینے میں اگر 1 انچ بھی زیادہ ہوا تو آپ ظالم کی کیٹیگری میں آ جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں وَيَأْتِي قَدْ شَتَمَ هَذَا وَقَذَفَ هَذَا, یہ تمام گناہ ایک طرف ہوں گے. اب جو نیکیاں ہیں اٹھا اٹھا کے جتنا ظلم ہوگا دے دی جائیں گی. بتائیے ہم حفاظت کرتے ہیں اس طرح سے نیکیوں کی؟ بھائی لائیے نماز, آپ نے ان کو گالی دی تھی, یہ لیجیے, دن رات گالیاں, ماں بہن کی گالیاں. اچھا مسلم سماج کا ایک عجیب معاملہ ہے, جھگڑا ہوتا ہے تو سامنے والے کو گالی نہیں دیتے, کس کو دیتے تھے؟ ماں اور بہن کو گالی دیتے. پاکیزہ رشتہ ماں اور بہن, ان دونوں کو گالیاں دی جاتی. یہ بتائیے یہ کہاں کا انصاف ہے؟ ماں اور بہن کی گالیاں دیتا ہے مسلمان. ماں کی قدر کیا ہے معلوم ہے؟ ماں کی قدر یہ بتائی گئی شریعت میں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر 2 لوگوں کی ہستیوں تکلیفوں کا ذکر کیا ہے. ایک تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امت کے ساتھ جو تکلیف والا رویہ تھا اس کا ذکر کیا ہے, اور دوسری جو تکلیف ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے ایک ماں کی تکلیف کا ذکر کیا ہے جو بچے کو جنتے وقت جو تکلیف محسوس کرتی ہے. اس ماں کو گالی دیتا ہے آج انسان. تو نیکیاں بقدر جتنی ظلم ہوگا اس کے حساب سے دے دی جائیں گی. اگر ظلم آگے نکل گیا اور نیکیاں ختم ہو گئی تو ان ظالم جو مظلوم ہوں گے ان کی سارے گناہ ان پر لاد دیے جائیں گے. کیا بچا ہمارے پاس؟ حقوق العباد نہ ادا کرنے کی وجہ سے نیکی کیا ہو جاتی ہے؟ ضائع ہو جاتی ہے, برباد ہو جاتی ہے. کیا نمازیں کام آئیں گی؟ زکوٰۃ کام آئیں گے؟ روزے کام آئیں گے؟ نہیں کام آئیں گے. کام کیا آئے گا؟ حقوق العباد آپ نے ادا کیا ہوگا وہ کام آئے گا آپ کا. زبان کا صحیح استعمال, کسی کو پر الزام لگانے سے پہلے 1000 بار سوچے. کوئی دھوکے باز, کوئی یہ کوئی وہ, یہ ہم کہنے لگتے ہیں. تو نیکیوں کی حفاظت میں یہ پہلی چیز. اور آخری چیز جو ہے وہ ہے, جس کو کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا, وہ ہے تنہائیوں کی حفاظت کرنا ہے. اور آج کی اس فتن دور میں تو اور زیادہ آپ کو تنہائیوں کی حفاظت کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثوبان فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا لَأَعْلَمَنَّ أَقْوَامًا مِّنْ أُمَّتِي, میں اپنی امت کی کچھ لوگوں کو اچھی طرح سے جانتا ہوں کہ قیامت کی جب وہ آئیں گے تو نیکیاں کیسے لے کر آئیں گے. ان کی نیکیاں تہامہ کی پہاڑ کی طرح چمک رہی ہوں گی. تہامہ کی چٹانیں جو ہیں بڑی اونچی اونچی چٹانیں ہوتی ہیں. تہامہ علاقہ ہے سعودی کے اندر, اور اس کی چٹانوں پر جب سورج کی روشنی پڑتی ہے تو چمکدار ہو جاتی ہے, چمکتی ہے. تو ایسی نیکیاں لے کر آئیں گے. وہ کہتے ہیں کہ جب وہ نیکیاں لے کر آئیں گے فَيَجْعَلُهَا اللَّهُ هَبَاءً مَنْثُورًا, اللہ ان کی نیکیوں کو, میں یہ نیکیوں کی حفاظت کی بات کر رہا ہوں, تو اللہ ان کی نیکیوں کو آن کی آن میں کیا کرے گا؟ ہباء منثورا, اڑتے ہوئے غبار بنا دے گا. اڑتے ہوئے غبار. غبار دکھتا ہے آپ لوگوں کو؟
گرد و غبار نظر نہیں آتا. کب نظر آتا ہے؟ جب اندھیرا ہو اور روشن دان سے سورج کی کرنیں آ رہی ہوں تو آپ کو کچھ نظر آتا ہے؟ اس میں کچھ نظر آتا ہے؟ جب روشنی ایسی جاتی ہے تو آتا ہے نظر نا. تو وہی غبار ہوتا ہے. نیکیاں جو تہامہ کی طرح چمک رہی ہوں گی وہ کیا ہو جائیں گی؟ اس کرتے ہوئے غبار کی جو دکھائی نہیں دیتا بغیر روشنی کے. صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو تڑپ اٹھے. حضرت ثوبان نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صفہم لنا، ان لوگوں کی کیفیت بیان کرو، ان کی صفات بیان کرو، کیسے لوگ ہوں گے وہ. وجلہم لنا، اور پورا کھول کر بیان کیجئے گا. یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا، یہ ہوتا ہے علم حاصل کرنا. کہنے لگا کہ بیان کیجئے، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ لا علمی میں ہم انہی میں سے ہو جائیں. دیکھیے علم کے نہ ہونے کی وجہ سے انسان ہلاکت میں چلا جاتا ہے. تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر جاننا چاہتے ہو تو سنو، اما انہم اخوانکم. سنو، صحیح ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے. فرمایا کہ سنو، وہ تمہارے بھائی ہوں گے. جن کی نیکیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا نا وہ کون ہوں گے؟ تمہارے بھائی ہوں گے. ومن جلدتکم، تمہارے اپنے قبیلے سے ہوں گے. اور کیا ہوں گے؟ یأخذون اللیل کما تأخذون، جس طرح سے تم راتوں کو عبادت کرتے ہو نا، صحابہ کرام سے کہا گیا وہ بھی عبادت کرتے ہوں گے، راتوں کی نمازیں بھی. جس طرح سے تم روزے رکھتے ہو وہ بھی روزے رکھتے ہوں گے. لیکن گناہ کیا ہے ان کا؟ فرمایا اذا خلو، لیکن یہ ایسے لوگ ہوں گے جب تنہائی میں جائیں گے، جب دنیا نہیں دیکھ رہی ہوئی انہیں، تنہائی میں جائیں گے. بمحارم اللہ انتہکوہا، ہاں تنہائی میں جا کر اللہ کی حرام کاریاں کریں گے، اللہ کی حرام کاریاں کریں گے. سامنے تو بڑا متقی پرہیزگار نظر آ رہے ہیں آپ کو، لیکن تنہائیوں میں. اور آج دیکھیے یہ حقیقت ہے کہ جو بندوں کے خلاف سازشیں ہوتی ہیں، منصوبے پلاننگ بنائے جاتے، کب بنائے جاتے؟ دنیا والوں کے سامنے. یہ تنہائیوں میں بنائے جاتے ہیں. اور آج کے دور میں راتوں کو سارے کرائم ہوتے ہیں. کرائم راتوں کو تنہائیوں میں ہوتے ہیں. منصوبے چھپ چھپا کر بنتے ہیں. اس کا معنی یہی ہے کہ چھپ چھپ کر انسان جو ہے دوسروں کے خلاف سازشیں کرے گا، منصوبے پلاننگ بنائے گا. ایسے منصوبے پلاننگ بنانے والوں کی نیکیاں اللہ رب العالمین ایسے ہی ضائع کرے گا. اب آپ سوچ لیں کہ نیکیوں کی حفاظت کتنی کرنی ہے ہمیں، کہ ہم زندگی بھر کرتے رہے اور کچھ گناہ ایسے کی جس کی وجہ سے ساری نیکیاں ضائع ہو جائیں.